دولت جب بڑھتی ہے تو انسان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تلوں کا تیل ہلکا سا گرم کر کے بالوں میں لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ چینی مردانہ طاقت میں کمی لاتی ہیں۔ ایک ہی گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک ہی دسترخواں پر پلنے والے ایک جیسا مزاج نہیں رکھتے اور نہ ہی ایک جیسی فطرت ہوتی ہے۔ پرانی چال کا آدمی ہو تو اس کے دل میں سب سے زیادہ احترام باپ کا ہوتا ہے۔ اچھے انسان کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے سچ بولنے کی نیت کرے گا اور دوسرے کے بچوں کو بھی یہی نصیحت دے گا۔ کسی کے پاس اگر رہنا چاہتے ہو تو تھوڑا سا اس سے دور رہو۔ جتنا اپنے چاہنے والوں کے قریب رہو گے تمہاری قدر اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ غریب کا امیر کے خلاف کوئی بھی عمل کرنا آگ میں تیل ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اصل عبادت یہ ہے کہ تم اللہ کے سچے غلام بن جاؤ، اپنے دل کو اللہ کا گھر بنا لو اور ہر لمحہ عبادت میں مشغول رہو، تب جا کر تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ جس بندے نے اللہ کے ذکر کو اپنی عبادت میں شمار کر لیا گویا اس نے دنیا اور آخرت کی نعمت کو پا لیا۔ اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اسے ہر لمحہ یاد کرتا ہے۔ زیادہ غم خوشی سے دور کرتا ہے اور زیادہ خوشی غم کو اور بھی زیادہ قریب لاتی ہے۔ چھوٹے قد والے کھانے میں بانس کی جڑ کا سونف ڈال لیا کرو، اس سے قد بانس کی طرح لمبا ہو جائے گا۔ گھوڑا صرف اس وقت بزدل ہوتا اور ڈرپوک ہوتا ہے جب اس کا سوار بھی بزدل ہو جائے۔ نہار منہ ادرک کا قہوہ بنا کر پیو اور ساتھ میں چلغوزے کا زیادہ استعمال کرو۔ 10 دن کے اندر بواسیر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر طاقتور کے اوپر ایک طاقت مسلط ہے جو شاید محسوس نہ ہو لیکن یہ اپنا کام کر رہی ہے۔ جب تک انسان مستقبل کی آنے والی مصیبتوں کی منصوبہ بندی کرتا رہے گا ہمیشہ جوان رہے گا اور کامیاب رہے گا۔ چراغ جہاں کہیں رکھا جائے گا اجالا ہو جائے گا۔ پھولوں کا گستہ کوڑے کرکٹ کی ٹوکری میں ہی کیوں نہ ڈال دو لیکن اس کی خوشبو ضرور پھیلے گی۔ ککر کی لکڑی کا مسواک کرنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ پانی کم پینے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ پانی کے کم استعمال سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ جوانی میں بڑھاپے کو دعوت دینے والے کبھی بھی جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ جس گھر میں خوش مزاج عورت رہتی ہے وہاں غربت اور غمی دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ جب عزت اور ذلت اللہ کریم ہی کی طرف سے ہے، زندگی اور موت بھی اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت بھی اللہ کی طرف سے ہے، پھر ہمارے لیے تسلیم کے سوا کیا رہ جاتا ہے؟ غیر مخلص شخص کی جھوٹی آہ بھی عورت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ چھوٹے بالوں والی عورت تلوں کے تیل میں اور سرسوں کے تیل میں انڈا ڈال کر دہی کے ساتھ بالوں میں لگائیں، بال بہت جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ جوانی اپنے اوپر بڑھاپے کا کوئی بھی حق قبول نہیں کرتی۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو قرآن کریم کی 2 آیتیں جن کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، آیت الکرسی، کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے پرس میں رکھ کر چلا کرو، جلدی دولت مند ہو جاؤ گے۔ غریب جب ابھرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ زخم لگانے کے ساتھ زخم کھانے کا دل و جگرہ بھی پیدا کرے۔ جو انسان کردار کا بڑا ہوتا ہے اس کو شخصیت بھی ہو جائے پھر بھی وہ سر اٹھا کر جیتا ہے اور کبھی نا امیدی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا خزانہ ہے۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایسی عورت سے شادی کرو جس کو غصے کے دوران ماتھے پر بل نہ آئے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جائے گی۔ زیادہ چائے گیس کی پرابلم کر دیتی ہے، اس لیے چائے کا استعمال کم ہی کرنا چاہیے۔ چائنا ربڑ والا جوتا پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوگی اور قد بڑھنے کا مسئلہ بھی ہوگا۔ چنے کی دال استعمال کرنے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہے گی۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی جوڑوں پر مالش کر لیا کرو، اس سے آپ کے جوڑ اور ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گے۔
سونے سے قبل لیموں چاٹ لینے سے نیند اچھی آئے گی۔ ایسے افراد جن کو سانس کی تکلیف کا مسئلہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ مولی کھائیں، کیونکہ اس سے سینے کی جکڑن کم ہوتی ہے۔ جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا رہے اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پرندوں، چونٹیوں اور بلیوں وغیرہ کو کھانا پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن کبھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ادرک میں عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی جھریاں ایک ہی رات میں دور ہو جائیں گی۔ اگر ہچکی نہ جاتی ہو تو مسواک کریں اور اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، انشاءاللہ ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ روزانہ 41 بار یا عزیزو پڑھنے سے کبھی کسی کا محتاجی نہیں ہوگی اور اللہ پاک بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اگر روزانہ صبح نہار منہ 2 سیب کھا کر 1 پاؤ دودھ پی لیا جائے تو 6 ہفتوں میں صحت لاجواب ہو جائے گی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور 1 سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں وہ کبھی اچھے دوست نہیں ہوتے۔ جو لوگ اپنے خلوص کی قسمیں کھاتے ہیں اس پر اعتماد نہ کرو۔ محبت سب سے کرو مگر اعتبار چند پر کرو۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد نہیں رکھنا پڑتا، وہ خود ہی یاد رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کا علاج کرتی ہیں۔ گاجر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے باوضو حالت میں 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس طرح دم کرنے سے نظر بد جڑ سے ختم ہو جائے گی اور یہ عمل تقریباً 3 سے 4 دن تک ضرور کریں۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے 3 خشک پھل خوبانی، اناناس اور کشمش، یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ طاقت دلاتی ہیں۔ دلیا کھانا، گاجریں کھانا، دہی کھانا اور لہسن روزانہ استعمال کرنا۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ کاٹ کر ضرور رکھ لیا کریں اور روزانہ کھائیں، یہ جسم کی چربی کو پگھلا دیتی ہیں۔ اگر ہمیشہ اسمارٹ رہنا ہے تو خوراک میں چاول اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھل کی مقدار کو بڑھا دیں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پینے سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور نیند کی بے سکونی کو ختم کر دیتا ہے۔ نہانے کے بعد گیلے بالوں کو باندھ دینے سے بال گرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ ابلے ہوئے آلو کے ساتھ 2 دانے الائچی کے کھانے سے 70 سال تک آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ روزانہ 1 بال اکھیڑنے سے آپ کے بال لمبے ہوں گے۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوگی۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں، اس سے چہرے کے بدنما تل ختم ہو جائیں گے۔ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ جو عورتیں ہاتھ پاؤں کالے ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ تقریباً ہفتے میں 1 مرتبہ بیبی آئل سے اچھی طرح ہاتھ اور پاؤں کا مساج کریں، اس سے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ کھانے کے فوری بعد پخانہ آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ معدے کی کمزوری ہونے کی علامت ہے۔ انڈے کی زردی یادداشت کو تیز کرتی ہے۔ 50 سال کے بوڑھے 20 سال جیسا نظر آنا چاہتے ہیں تو انار کا جوس پیا کریں۔ الٹا سونے والے لوگوں کی ذہنی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ چاول زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ 3 چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، زبان، حیا اور راز، زندگی بھر پچھتاؤ گی نہیں۔ 3 چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا، اعتبار، انتظار اور اظہار، کامیاب رہو گے۔ دولت ایمان کی ہو یا دنیا کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی نیند کم ہوتی جائے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی خوراک کو حلال رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ کھانے کے بعد 3 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کرنے سے چند دن میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے اور وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جلدی موٹاپے سے اور وزن سے نجات پانا چاہتا ہے تو پانی پینے کے بعد بھی یہی عمل کر لیا کرے۔ سانس زیادہ پھولتا ہو تو ہر کھانے میں نمک کا استعمال کم کر دیں۔ رات سوتے وقت 2 دانے ہریڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھائیں۔ جوڑوں کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی۔ کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبا لینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی اور چہرہ جوان نظر آنے لگے گا۔ شوگر ہو یا بلڈ پریشر کے مسائل دور ہونے لگیں گے اور نظر کیمرے جیسی تیز ہو جائے گی۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں تو وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ موسم کروٹ بدلے تو لہسن کا استعمال کریں تاکہ کھانسی اور نزلے سے محفوظ رہو۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ رات سونے سے قبل گھڑی کو بار بار دیکھنے سے وقت پر آنکھ کھل جائے گی۔ یہ بہت ہی زیادہ پرانا اور آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے۔ اکثر ٹیکا لگوانے کے بعد کئی دن بازو پر سوجن رہتی ہے اور درد کرتا رہتا ہے۔ ایسے میں ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف کی اچھے سے ٹکور کریں۔ دوسروں کو کھلانے کے لیے اپنے کھانے میں یتیم کو بھی ساتھ ملا لینے سے بہت برکت ہے، جس سے روزی میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلے گا، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھولتا۔ جس کی روح بہتاب رہتی ہے وہ سچے دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اپنی روح کو بہتاب بناؤ، دوسروں کے دلوں پر راج کرو۔ باپ ہمیشہ شفقت اور شرافت کی بنا پر مشورہ دیتا ہے، بیوی نفع اور نقدی کے پہلوؤں پر مد نظر رکھتی ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان مقصد سے عظیم بنتے ہیں۔ جس قدر عظیم مقصد ہو اس کے حصول کی لگن بھی ہو تو اس کی عظمت ملتی ہے۔ بیسن کے پکوڑے کھانے سے سارے دن کی جو بدن کی ٹوٹ پھوٹ ہوگی اس کی مرمت ہو جاتی ہے اور بدن کو طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو بہترین نیند آئے گی۔ پیاز کو کوٹ کر سونگھنے سے سر درد ختم ہوگا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل FS وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔